اشارہ کرنا چاہتا ہوں. مولانا کے پاس بیٹھے ہیں, ان کے پاس ایک بندہ ہے جس نے 3 طلاقیں دی تھی. مولانا سے کہنے لگا مولانا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں, آپ اس مسئلے کا حل بتلائیں. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے ہاں مختلف مذاہب ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے. دیوبندیوں کا اہل حدیث کا مذہب تو میں نے آپ کو بتلا دیا. دیوبندی حضرات کا یہ مسلک ہے کہ جو ایک محفل کے اندر 3 دے وہ تینوں ہی ہو جاتی ہیں, اب کوئی رجوع کی صورت نہیں ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ 3 جو یکمشت دے اس کے بعد حلالے کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا ہے. یہ بریلوی یہ مشورہ دیتے ہیں, ہم نے اس سے پہلے دیوبندیوں کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نہیں سنا تھا. ہماری کتابوں میں بھی یہی ہم نے پڑھا اور یہی چیز ہم نے دیکھی بھی. مولانا کے پاس وہ بندہ ہے, اس نے کہا حضرت بتلائیں. مولانا سے کہا بھائی طلاق ہوگی, جاؤ ختم ہو گیا مسئلہ. اس نے کہا نہیں حضرت خدا را میرا گھر برباد ہو گیا ہے, مجھے آپ اس کا حل بتلائیں. انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو, جاؤ جا کر حلالہ کروا لو. دیوبندی عالم دین حلالے کا مشورہ دے رہا ہے. میں نے روک دیا. میں نے کہا حضرت آپ اس کو حلالہ کا مشورہ دیتے ہیں, یہ حلالہ کروانے جائے. میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے, حلالہ کرنے والے کروانے والے پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے. میں نے کہا حضرت لعنت ہوتی ہے جو حلالہ کرتا ہے کرواتا ہے, ان پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے. مولانا نے کیا بات کہی, بڑی عجیب بات کہی. حنفی عالم دین نے بڑی عجیب بات کہنے لگے بھائی لعنت تو ہو جائے گی, آپ کی بات ٹھیک ہے لعنت تو ہو جائے گی لیکن بیوی بھی تو حلال ہو جائے گی نا. یہ ایک نیا مذہب نکلا بیوی میں سے. میں حیران ہو گیا مولانا کی اس بات سے. میں نے کہا یہ دیکھو خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں, خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے. کیسا فقیہانہ انداز ہے ان کا, یہ ان کی فقہ, یہ ان کے ہیلے ہیں, یہ ان کا طریقہ کار ہے, یہ ان کی حدیث رسول اللہ سے محبت ہے. میں نے کہا حضرت مذاق نہ کریں, آپ اس طرح کریں کہ ان کو اہل حدیث کے پاس بھیجیں, کم از کم ان کا ایمان تو بچ جائے گا نا, ان کی عزت تو بچ جائے گی. میں اہل حدیث نہیں تھا اس ٹائم, لیکن میں نے کہا حضرت ان کے پاس بھیجیں. کہنے لگے اہل حدیث کے پاس نہیں بھیجنا. میں نے کہا جی کیوں, آپ بریلویوں کے پاس جانے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں, اہل حدیث کے پاس کیوں نہیں بھیجتے؟ کہنے لگے مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, بہت بڑے عالم دین تھے حنفی, ان کے بارے میں کہنے لگے کہ مولانا کے پاس ہم پڑھ رہے تھے تو مولانا نے ہمیں ایک بات کہی, کوئی میرا شاگرد شیعہ ہو جائے دکھ نہیں ہوتا, بریلوی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا, کوئی مرزائی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا, اہل حدیث ہو جائے بڑا مجھے افسوس ہوتا. ہم نے پوچھا حضرت وہ کیوں, وہ کیسے؟ کہنے لگے کوئی بریلوی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا, زیادہ سے زیادہ حلوہ کھانا شروع کر دے. ان کا مذہبی کھانا کھلانا ہے, کھاؤ پیو مر جاؤ, بات ختم ہو گئی. کوئی جی گیا پھر بھی کھانا, کوئی مر گیا پھر بھی کھانا, اور تو ہے ہی کچھ نہیں اس مذہب کے اندر. اس مذہب کی بنیاد, اس مذہب کی ابتدا انتہا کھانے پر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کھانا اس مذہب سے نکال دو, پیچھے کچھ بھی نہیں. بھائی مولانا کہنے لگے کہ یہ بات وہ کھانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اگر میرا کوئی شاگرد شیعہ بن جائے تو مجھے افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ پیٹنے پٹانے میں لگ جاتا, پیٹنے پٹانے سے فرصت نہیں ملتی. کوئی مرزائی ہو جائے وہ مرزا قادیانی کے ساتھ لگ جاتا ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن کوئی اہل حدیث بن جائے وہ ہم دیوبندیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے, اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے. اسے ہم سے فرصت نہیں ملتی, ہر وقت وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. میں نے کہا حضرت خدا اس طرح نہ کریں, آپ اس کو اہل حدیث عالم دین کے پاس بھیجیں. رب کعبہ کی قسم ہے, مسجد کے اندر ایک کمرہ مختص کیا گیا اور تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو لایا گیا, تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو, اور تعارف یہ کروایا گیا یہ تبلیغی جماعت کا بندہ ہے, بہت شریف آدمی ہے, چلہ بھی لگا ہے, دسواں بھی لگا ہے, اس نے سال بھی لگایا ہے, یہ تمہاری بیوی کا حلالہ نکلوائے گا. اب اندازہ لگاؤ تبلیغی جماعت والوں سے